الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد اسیف صاحب حضرت صاحب قبلہ کے خلیفہ نبی احمد صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ تقریباً 25-26 سال ہو گئے اس محفل کو. والدہ صاحبہ 1997 میں 1997 میں ان کا وصال ہوا تھا، اور بھائی دلاور صاحب اس وقت سے ہی اللہ کی توفیق کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ تسلسل اتنا، یعنی یہ 26 سال کا ایک عرصہ یہ بتاتا ہے کہ یہ قبولیت ہے تو یہ 26 سال گزر گئے. چونکہ اگر قبولیت نہ ہو تو یہ تسلسل باقی نہیں رہتا. یہ میرے حضرت صاحب قبلہ نے مجھے بات بتائی تھی. ایک دفعہ بات ہوئی کہ کیسے پتہ چلے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں. تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر ظہر کے بعد عصر کی توفیق مل جائے تو سمجھنا ظہر قبول ہوئی ہے، تو اس نے عصر کے وقت بلایا. اگر ظہر قبول نہ ہوتی تو وہ تجھے عصر کے وقت کیوں بلاتا؟ اسی لیے یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی، اور اس کے اندر ایک اپنی لذت ہوتی ہے. اور انسان روحانی طور پہ، یقین جانیے، جب میں حضرت صاحب قبلہ کا یہ جملہ ذہن میں آتا ہے تو کیا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے کہ میرے مالک نے اگر مجھے دوسری نماز کی توفیق دی ہے تو پھر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ پہلا سجدہ اس نے قبول کر لیا ہے. ویسے بھی ہم جو کام کرتے ہیں وہ قربتاً اللہ کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی کام فضول نہیں ہوتا، اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں. محفل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، درس قرآن ہو، تو ہمارا ہر کام قربتاً اللہ ہے. کیونکہ جس میں اللہ کا قرب نصیب نہ ہو اس کام کو عبث کہتے ہیں، فضول کہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو. تو یہ کیفیتیں ان محفلوں میں بیٹھ کے، ان بزرگوں کا ذکر سن کے، انسان کے متعلق جو یونانی فلاسفہ نے یہ باتیں کی تھی کہ یہ جو نیک لوگوں کا ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، انسان کی جو خوبیاں اس وقت سے ہیں نا. کبھی کبھی میں وہ ارسطو کی تحریر دیکھتا ہوں، چونکہ وہی سب سے بڑا فلاسفر سمجھا جاتا ہے. تو وہ کہا کرتا تھا کہ بڑھیا انسان
کے اندر 3 خصوصیات ہوتی ہیں: شجاعت، حکمت، یہ علم کے ساتھ ہے، اور سخاوت۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو بڑھیا کرتی ہیں۔ اس کے اندر شجاعت ہو، علم و حکمت ہو، اور سخاوت ہو۔ لیکن قرآن کریم ان تینوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہے: اقیم الوزن بالقسط۔ سخاوت بھی بہت اچھی چیز ہے، شجاعت بھی بہت اچھی چیز ہے، علم و حکمت بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ان تینوں میں توازن ہو، عدل ہو۔ اگر شجاعت میں بھی عدل نہیں ہوگا تو ظلم بن جائے گا، سخاوت میں عدل نہیں ہوگا تو فضول خرچی میں بدل جائے گا، علم و حکمت میں توازن نہیں ہوگا تو جہالت بن جائے گا۔ تو یہ جو میں کبھی کبھی آپ سے کہتا ہوں نا کہ قرآن صرف اقیم الصلاۃ نہیں کہتا، وہ اقیم الوزن بھی کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کرو۔ جب آپ کا توازن ہر عمل میں، وہ نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 نفل پڑھ لو لیکن تسلسل کے ساتھ روزانہ پڑھو، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سالانہ محفل کا تسلسل ہے، یہ فائدہ دینے والی چیز ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہیں، نہیں سن رہی تو آپ ان کو جا کے بتا دیں، عورت تو اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی عبادت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے صرف فرضی عبادت، واجب عبادت، اس کے علاوہ سب کچھ اس کا خامند ہے، اسی کی گواہی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ والدہ صاحبہ کی نیکی کی، سخاوت کی، شجاعت کی گواہی حضرت صاحب دیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جن کی گواہی حضرت صاحب قبلہ جیسی شخصیت دیں، بلکہ کبھی گھریلو معاملات میں بچوں سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی تو حضرت صاحب قبلہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ یار تمہاری ماں بڑی نیک تھی، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ تو یہ درجہ اللہ نے ان کو شجاعت میں بھی دیا تھا، سخاوت میں بھی دیا تھا، علم و حکمت میں بھی دیا تھا۔ اور یہ چیزیں ہم نے بھی اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں نے ان کو عظیم بنایا تھا، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور یہ عدل کے ساتھ، توازن کے ساتھ ان چیزوں کو ہم بھی زندگی میں ساتھ لے کے چلیں۔ عورت کے لیے اس کے خامد کی گواہی کافی ہے، اس کو مرنے کے بعد زیادہ گواہیوں کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کا خامد اس سے راضی ہے تو اس کے لیے یہی ایک گواہی کافی ہے۔ لیکن یہ علم ہونا چاہیے کہ بیوی کی تو مسکراہٹ بھی خامد کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وفا ہو اس کی اپنے خامد کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ اور اس سے بڑھیا جملہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرتی۔ تو یہ باتیں اس لیے کرنا ضروری ہے۔ 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے اختیار میں سمجھتے ہیں، ہاں۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں، وہ کسی منزل پہ پہنچ جائیں، کسی منصب پہ، علم و حکمت کی منزل پہ،
وہ اپنے آپ کو اللہ کے اختیار میں سمجھے۔ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی ڈرتے رہتے ہیں، کوئی اور نہیں تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے اختیار میں نہیں، ہم جو جی چاہے کریں۔